चंद रोज पहले तक एक दूसरे पर तंज के निश्तर बरसाने वाले आज बगल गीर दिखाई दे रहे हैं। शायर ने भी क्या खूब कहा है कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। गुज़श्ता रोज हमने देखा कि चौधरी शुजात की घर बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिफ अली जरदारी ने कहा कि आज हमने तय किया कि मिल बैठकर हुकूमत बनाएंगे। इलेक्शन में मुखालफतें होती हैं लेकिन मिलकर आगे चलना होगा। चाहते हैं कि पीटीआई भी मुफाहमत में शामिल हो। शहबाज शरीफ बोले कि पीपल्स पार्टी ने नून लीग को वोट देने का फैसला किया है, उस पर उनके शुक्रगुजार हैं। इलेक्शन में तो एक दूसरे के खिलाफ बातें होती रहती हैं, वो मरहला अब खत्म हो चुका है। अब पार्लिमान वजूद में आने वाली है। जबकि काफ लीग के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन ने कहा कि पहली तरजीह मुआशी एजेंडा होना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि एमक्यूएम पाकिस्तान ने कभी वादा खिलाफी की ही नहीं, अब हम सब ने पाकिस्तान को आगे लेकर चलना है। जबकि मौलाना फजलुर रहमान ने 8 फरवरी इलेक्शन के नताइज मुस्तरद करते हुए नून लीग को अपोजिशन में बैठने की दावत भी दी है। अब हम अपने तज्जियाकारों से आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुल्क का अगला आज़म कौन बनने जा रहा है, क्योंकि ये सवाल पूरे पाकिस्तान के जहनों में पाया जा रहा है। फिर ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि इससे कबल भी मखलूत हुकूमत कायम हो चुकी है, तो अब जो मुश्तरका हुकूमत कायम होगी वो मुल्की मामलात के लिए किस कदर अहम और बेहतर होगी। ये सवाल लेके मैं अपने पैनलिस्ट की जानिब बढ़ूंगी। मैं बढ़ूंगी सबसे पहले लगारी साहब की जानिब। जिस तरह से अभी एक मामला हम देख रहे हैं, लगारी साहब, ये अब चूँकि मौलाना फजलुर रहमान भी मैदान में आए, आपने वो भी देख लिया, उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पोजीशन भी, अब वजीर आज़म हम सबके जहन में है कि कौन बनने जा रहा है, किस तरह से मामला आगे बढ़ेंगे। देखिए, नई सूरत हाल पैदा होती है, हमें अंदाज़ा नहीं होता है कि मामलात किस तरफ जा रहे हैं। इलेक्शन से पहले भी सूरत हाल वाज़ेह नहीं थी। एक तो लग रहा था कि शायद पीटीआई दीगर लोगों से ज़्यादा सीटें ले जाए, और लेकिन कतई अक्सरियत कोई पार्टी भी हासिल नहीं कर सकी। कल कहा जाएगा कि जनाब पहले भी इंजीनियर और मैनिपुलेटेड इलेक्शन हुए थे, और आज भी इंजीनियर और मैनिपुलेटेड इलेक्शन हुए थे। और यही बात मौलाना फजलुर रहमान साहब ने पिछली दफ़ा तो वो बैठने को तैयार नहीं थे, इस दफ़ा उन्होंने फरमाया कि हम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ बैठेंगे। अब हुकूमत किसकी बनती है, ये बहुत अहम सवाल है। और चूँकि पीटीआई ने ये कह दिया है, बानी पीटीआई की तरफ से जो मैसेज आया वो ये है कि ना हम मुस्लिम लीग नून के साथ बैठेंगे, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे, और ना ही हम एमक्यूएम के साथ बैठेंगे। उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान साहब को माइनस नहीं किया था, उनका नाम नहीं लिया था कि उनके साथ नहीं बैठेंगे। अब क्या एक नई साहबबंदी हो रही है कि ये 3 पार्टियां एक तरफ होंगी, और क्या मौलाना जो हैं वो चले जाएंगे पीटीआई के साथ? बिल्कुल नया सवाल है ये। मुझे मेरे जहन में एक नई बात जो है वो आ रही है कि क्या अब मौलाना फजलुर रहमान सियासत के नए तेवर देखकर अपना रुख बदलेंगे, और क्या इस सूरत हाल को दीगर जो सियासी अनासर हैं वो कबूल करेंगे। मेरे ख्याल में कि असूलन ये होना चाहिए था कि जो बड़ी पार्टी है उसको ऑफ़र किया जाता और उसे कहा जाता कि जनाब वो वज़ीर आज़म का अपना उम्मीदवार सामने लाए और अपना हाउस में अपनी अक्सरियत साबित करे। अगर वो ना कर सकते तो फिर उसके बाद दूसरी जो पार्टी थी उसको मैदान में आने के लिए कहा जाता। लेकिन चूंकि जो पहली पार्टी है उसके निशान के बगैर लड़ी और आज़ाद ग्रुप आया है, तो इस सूरत हाल में नहीं कहा जा सकता है कि आगे ये जो बहरान सामने नज़र आ रहा है वो बहरान क्या रुख अख्तियार करता है। हम मुआशी मामलात को संभालें तो एक तरफ होगा, लेकिन सियासी बहरान जो है वो मुआशी बहरान से भी ज़्यादा संगीन, यानी एम्बिग्विटी ये जो हम पहले से देख रहे थे वो अभी भी जारी है। एहतशाम साहब, ये जब मौलाना साहब ने अपनी पोजीशन क्लियर की कि वो किसी के साथ इत्तेहाद नहीं कर रहे, बल्कि दावत दे दी है कि अपोजिशन में आकर बैठे, उसके बाद चूंकि शहबाज शरीफ साहब का जो नाम सामने आया था पीएम शिप के लिए, तो अब कितना उनके लिए मुश्किल हो चुका है, आसान, अब उतना रास्ता आसान नहीं रहा क्या कि वो वज़ीर आज़म बन जाए आसानी से? देखिए, हम ना जो आज की बड़ी मेजर डेवलपमेंट है ना, जिस पे सारे लोग परेशान भी हैं, उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। वो ख़ास तौर पे उसका ताल्लुक बनता है पीपल्स पार्टी के साथ। ये शेर अफजल मरवत साहब ने, आपने भी सुना होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी देर पहले की थी, उन्होंने कहा था कि जी जरदारी साहब ने हमें कहा है कि हमारी तरजीह पीटीआई है, नून लीग नहीं है। वो कहने लगे कि यही मैसेज ले के मैं जाऊँगा बानी पीटीआई के पास, ये मरवत साहब कह रहे हैं। अगरचे कल का जो बयान उनका आपने देखा था, उन्होंने कहा था बानी पीटीआई ने कि पीपल्स पार्टी, पीएमएलएन, एमक्यूएम को छोड़ के आप किसी के साथ जा सकते हैं। लिहाजा ये सिचुएशन किसी और तरफ जाती नज़र आ रही है। लेकिन ये मेरे लिए बड़ी हैरत की बात है कि जरदारी साहब जब बात कह देते हैं उसके बाद दूसरी तरफ नहीं जाते। जब कल उन्होंने रात को शुजात के सामने है, कभी आपने सुनाया भी है, उनके घर पे कहा कि जी मुश्किल हालात से गुजरेंगे, सारे मिल के हुकूमत बनाने का फैसला किया है। यानी यही था जो एक वसील बुनियाद हुकूमत बनाने की बात थी, PDM2, जिसका डे 1 से जिक्र हो रहा है।
کہ جی اس میں پہلے 13 پارٹیاں تھیں، اب یہ 6 پارٹیاں مل کے چلائیں گی معاملات کو. ایک تو یہ ایشو ہو گیا. دوسرا یہ ہے ہم کہ پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے کارڈز کھیلے ہیں، ہم روز بات کرتے ہیں، ابھی تک اس پہ قائم ہے. لیکن آج بلاول بھٹو صاحب تھوڑا سا پیچھے ہٹے ہیں کیونکہ ان کو لگا ہے کہ جی ہم پہ یہ آوازیں کسی جا رہی ہیں کہ ہم تو صرف بیٹھے اپنی میکسیمم کنسیشن ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے کہ ساری آئینی عہدے بھی لے لیں، صدر کا بھی، اس کے بعد اسپیکر کا بھی، اس کے بعد جناب اسپیکر اپنا چیئرمین سینٹ کا بھی، اور پلس وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں ہم کہ جو پارلیمنٹ کی کمیٹیاں ہیں، پارلیمانی کمیٹیاں، ان کے ہیڈ یعنی چیئرمین جو ہوں گے وہ بھی ہم ہی لگائیں گے. تو میرا خیال ان حالات میں مشکل ہو گیا اس وقت جو پی ایم ایل این کے لیے. لیکن میں آج پھر آپ کو یہ بتا دوں کہ جو میری اطلاع ہے، جو پہلے دن آپ کو یاد ہے جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ پی ڈی ایم 2 ہی بنے گی، اب جا اسی طرف رہے ہیں. کل کے بعد سب طرف سے دباؤ ان کے پاس آ رہا ہے. ایک دباؤ جو پی ٹی آئی پہ آیا کہ جی آپ اگر جس طرح ذکر ابھی سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ مفاہمت کی طرف جانا چاہیے، ان کو بڑا واضح طور پہ پیغام مل رہا ہے کہ اگر آپ مفاہمت کی طرف نہیں جائیں گے تو آپ سسٹم سے آؤٹ ہو جائیں گے. اب سوال اگلا آ گیا ہے کہ جی جو گور خان صاحب کلیم کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی 154 ہمارے ممبر ہیں، ٹھیک ہے نا، سارے ملا کے وہ دعویٰ کر رہے ہیں. 187 کا فگر پی ایم ایل این آمنہ دے رہی ہے کہ یہ سارے ارکان ملا کے اور مخصوص نشستیں وہ جن کا وہ کہتے ہیں ترجیحی بنیادوں پہ ہم نے اپنے الیکشن کمیشن کو نام دے دیا تو وہ وہاں پہ کھڑے ہیں. اب مشکل اس وقت یہ آ رہی ہے کہ جی پیپلز پارٹی جو مسائل پیدا کر رہی ہے پی ایم ایل این کے لیے بڑی پریشانی. مثلا ان کا یہ کہنا ہے کہ جی فائنانس منسٹر ہم اسحاق ڈار کو بھی قبول نہیں کریں گے. اب اسحاق ڈار جس طرح فیملی میں آپ پتہ ہے آمنہ قریب ہے، نواز شریف صاحب شاید شہباز شریف صاحب سے زیادہ ان پہ بھروسہ کرتے ہیں. اب ان کو چیئرمین سینٹ اگر بنانا ہے تو وہاں بھی ایک کروڑا اٹک رہا ہے جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. لیکن میرا اپنا خیال ہے، جو میری اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی یہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، سب کچھ لے دے کے تو یہ پی ڈی ایم 2 بن جائے گی اور لیڈ کریں گے شہباز شریف صاحب ہی. اگلا سوال جو ابھی آپ نے کیا، ان کا آخری بات میں کر دوں مولانا فضل الرحمان صاحب کی. مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے نا وہ اس وقت جس حالات سے گزر رہے ہیں ان کو یقین ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا جی یہ تو 2018 سے بھی ورسٹ الیکشن ہے. آمنہ دیکھیں ساری پارٹیاں 2018 میں سب بڑی پارٹیوں نے کہا تھا دھاندلی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، پی ٹی آئی تھا. آج بھی سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ سب کے تحفظات ہیں. ایون پی ایم ایل این بھی کہہ رہی ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو ہرا دیا گیا مانسرے سے، اور وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ جو کہتے ہیں دھاندلی ہو تو کہتے ہیں ہمارے سارے اسٹالورٹس ہار گئے ہیں، یہ غلط باتیں ہو رہی ہیں تو ہمارے بھی تحفظات ہیں. تو میرا خیال ہے آج کی رات جو ہے نا کچھ چیزیں فائنلی طے ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، کچھ بڑھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ابھی کس طرح سے معاملات آگے چاہتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہوئی ان کے بعد؟ دیکھیے سب سے پہلا تو جملہ میرا ایک ہے، اس کو کر کے رکھ لیجیے کہ یہ کوئی مفاہمت نہیں ہو رہی ہے جو بیٹھ کر یہ کر رہے ہیں سیاستدان، یہ بندر باٹ ہو رہی ہے. یہ اقتدار حاصل کرنے کے لیے مختلف طریقہ کار جو ہے وہ طے کیا جا رہا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، میں نے کل بھی آپ کو ایک بات کہی تھی آپ کے پروگرام میں ہی کہ پیپلز پارٹی نے پی ٹی آئی کو اپروچ کیا ہے، اور مروت صاحب نے کل ہی یہ بات بتا دی تھی کہ یہ اپروچ آئی ہے. اچھا، لیکن یہ بات وہ جس طرح سے کنڈی صاحب ہے انہوں نے تردید کر دی ہے اس خبر کی. وہ کہہ رہے ہیں ان کو کوئی سیریس نہیں لیتا مروت صاحب کو، تو وہ اس چیز کو سیریس نہیں لیتا. میری بات کو مکمل ہونے دیجیے. میں نے یہ کہا ہے کہ جی کل بھی زرداری صاحب نے اپروچ کیا ہے، مروت صاحب کا کہنا ہے، آج بھی وہ کہہ رہے ہیں. اب کنڈی صاحب اگر اس کی تردید کرتے ہیں تو کنڈی صاحب ترجمان پیپلز پارٹی کے ضرور کر سکتے ہیں، لیکن مروت صاحب جو پی ٹی آئی سے ایک اہم ریپرزنٹیٹیو ہیں، ان کا یہ اسٹیٹمنٹ، ہم تو اسٹیٹمنٹ کوٹ کر رہے ہیں. کون غلط ہے کون صحیح ہے اس کا فیصلہ میں نہیں کر رہا. دوسری جو امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس میں نے کل بھی کہا تھا کہ سب سے اہم ترین جو پوزیشن تھی وہ پی ٹی آئی کے ساتھ تھی، اور ان کے اہم ترین لیڈرز کو اگر آپ سن لیں، خورشید شاہ کو سن لیں، کائرہ صاحب کو سن لیں، یا اور جو ان کے لیڈر تھے سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی یا دوسرے، تو بڑا سافٹ کارنر وہاں مل رہا تھا. لیکن مسئلہ یہ تھا کہ پی ٹی آئی کی طرف سے بالکل ایک اسٹرکٹ چیز سامنے آ رہی تھی، اور وہ یہ تھی کہ جناب ہم ان جماعتوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ فارم 45 کے تحت ہمارے پاس 171 جو ہے وہ امیدوار ہوں گے. لیکن یہاں پر ایک چیز بتا دوں شاید جو کلیئر کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر پی ڈی ایم پوری بھی مل جائے تو اصل مسئلہ یہ نہیں ہے
کہ اصل میٹر ہے کہ وہ 156 پہ پہنچ رہے ہیں 171 پہ اور وہ 150 پہ، نہیں ایسا نہیں ہے. بات یہ ہے کہ 60 سیٹ ریزرو جو ہے اور 10 سیٹ ایکٹیویٹوں کی اور فیمیل کی جو ہے وہ جو ڈسٹریبیوٹ ہوگی 4% کے حساب سے ایچ سیٹ یا 4.5% کے حساب سے، پنجاب میں جو ہے وہ 4.3 کے حساب سے اور خیبر خواہ میں 4.5 کے حساب سے، وہ بہت اہم ہے. اور اس کے بعد ہی اصل فیصلہ ہو سکتا ہے کہ 169 یا اس سے زیادہ کون لے کے جا رہا ہے. اب دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے بلاول بھٹو کا کل پریس کانفرنس ہے کہ وہ حکومت سازی کا حصہ نہیں بنیں گے اور کریں گے، اور آج ابھی تک اسٹینڈ کرتی ہے. وہ الگ بات ہے کہ آصف زرداری صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہی موجود ہے کہ ہم مل بیٹھ کر جو ہے وہ حکومت بنا دیں گے. بالکل بنا دیں، لیکن یہ فیصلہ اسی وقت ہوگا جب وزیر اعظم کا ووٹ دینے کے بعد کابینہ تشکیل پائے گی. آیا اس وقت پیپلز پارٹی جب رات کو صبح ایک بات ہو، رات کو ایک بات ہو، بیٹا ایک بات کہے، باپ ایک بات کہے. کل باپ یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں تو وزیر اعظم شپ چاہیے، اور بیٹا آج بیٹا یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صدارت چاہیے. تو یہ چیزیں جو ہے نا سیکنڈوں میں چینج ہوتی ہیں. اس صورتحال کے لحاظ سے یہ فیصلہ، لیکن یہ ضرور ہو گیا ہے کہ مختلف سیاسی جماعتوں نے، خاص طور پہ اس وقت پیپلز پارٹی اور آئی ایم کیو ایم اور پی ایم ایل این جو ہے وہ ایک بڑی پوزیشن میں ہے. اگر پی ٹی آئی اپنے 45 فارم کے کینڈیڈیٹ کو حاصل نہیں کر سکتی ہے تو پھر یہ فیصلہ ان کی طرف سے تو آ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم جو پی ڈی ایم 2 ہے جس کو احتشام صاحب کہہ رہے ہیں، اس کی طرف سے تو یہ کلیئر ہو چکا ہے کہ شہباز شریف وزیر اعظم ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.